1956 کا ماہ جولائی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 31 جولائی کی تاریخ کے حوالے سے درج ہے کہ اس روز وزیر اعظم چودھری محمد علی کو ان کے منصب سے ہٹانے کے لیے سازشیں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی تھیں اور وہ سیاسی طور پر تنہائی کا شکار ہو چکے تھے۔ وزیر اعظم جس نوعیت کی مشکلات میں پھنس چکے تھے وہ کوئی فوری نوعیت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس سے قبل 13 جولائی کو ایک ایسا واقعہ رونما ہو چکا تھا جس کی وجہ سے انتظامیہ پر حکومت کا اختیار متزلزل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس روز کمشنر کراچی اور سیکرٹری وزارت داخلہ نے خفیہ پولیس کے دفتر پر چھاپہ مار کر وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسروں کے ٹیلی فون ریکارڈ کرنے والے آلات برآمد کیے تھے۔ اس واقعے نے سیاسی استحکام کو بری طرح متاثر کیا اور ملک کی سیاسی قیادت اور بیوروکریسی کو سیڑھی بنا کر ایوان اقتدار میں جگہ بنانے والے طبقے کے درمیان پہلے موجود خلیج میں مزید اضافہ کر دیا۔ اقتدار پر قابض رہنے کے لیے نت نئی ترکیبیں آزمائی جانے لگیں۔ ان میں ایک حربہ انتخابات کے التوا کا بھی تھا جس کے سب سے زیادہ ضرورت سابق وزیر داخلہ اور اس وقت کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ اسکندر مرزا محسوس کرتے تھے۔ اسکندر مرزا نے 1 یونٹ کی وجہ سے بے چینی کے ابھرتے ہوئے جذبات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگلے کچھ عرصے کے دوران اسکندر مرزا چودھری محمد علی کے بعد ان کے جانشین حسین شہید سہروردی کو بھی گھر بھیجنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور اب ان کے سامنے انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنے کے علاوہ وزیر اعظم فیروز خان نون سے نجات کا مرحلہ درپیش تھا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے انہوں نے سابق ریاست کلات کے حکمران میر احمد یار خان کو اعتماد میں لیا۔ میں نے بھوپال کے نواب کو بلا لیا ہے، وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، میں تو صدر ہوں ہی، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میجر جنرل اسکندر مرزا نے خان آف کلات میر احمد یار خان کے کان میں یہ سرگوشی کی تھی، بس تم کوئی ایسی تدبیر کرو کہ یہ سب کام بغیر کسی رکاوٹ کے انجام پا جائیں۔ اور اگلی ہی صبح نواب بھوپال سر حمید اللہ خان پاکستان کے دارالحکومت کراچی میں پہنچ چکے تھے۔ یوں اس منصوبے کے روب عمل آنے میں اتنی ہی دیر باقی رہ گئی تھی کہ جس کے لیے غالب نے کہا تھا 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ خان آف کلات کی کتاب ان سائیڈ بلوچستان کے مطابق اس زمانے میں بانی پاکستان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح، مسلم لیگ کے صدر خان عبدالقیوم خان اور ایک برس پہلے تک ملک کے وزیر اعظم اور مشرقی پاکستان کے قد آور رہنما حسین شہید سہروردی حزب اختلاف کی قیادت کر رہے تھے۔ قوم آئندہ انتخابات کی منتظر تھی اور نوکرشاہی کے ذریعے ایوان اقتدار میں جگہ بنا لینے والے صدر مملکت سکندر مرزا خطرہ محسوس کرتے تھے کہ ان بڑے رہنماؤں کے مقابلے میں ان کی دال آسانی کے ساتھ گلنے والی نہیں ہے۔ اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے سکندر مرزا نے ایک منصوبہ ترتیب دیا جس میں ایک کردار نواب آف بھوپال کو ایک خان آف کلات کو ادا کرنا تھا۔ یہ 1957 کی گرمیوں کی بات ہے جب موسم کی شدت کے باعث بلوچستان کے صحرا تانبے کی طرح تپ رہے تھے۔ بالکل اسی طرح بلوچستان کی سابق ریاست کلات کے عوام، سرداروں اور بزرگوں کے دلوں میں بے چینی کی لہریں کروٹیں لے رہی تھیں اور وہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ آنے والے دنوں میں کلات کی مقامی روایات اور بلوچ ثقافت کی محض یادیں ہی باقی رہ جائیں گی جن کے تحفظ کی تحریری یقین دہانی خود قائد اعظم نے اس خطے کے عوام کو کرائی تھی۔ اس خطرے یا بالفاظ دیگر ان تحفظات کی بنیاد 1 یونٹ کا وہ نظام تھا جسے دوام دینے کے لیے سرکاری حکام بعض اوقات کچھ ایسا طرز عمل اختیار کر لیتے تھے جس سے مقامی آبادی پریشانی محسوس کرتی۔ خان آف کلات اپنی نجی محفلوں میں اکثر اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد کے موسم سرما کی وہ ایک اداس سی شام تھی جس میں خان آف کلات سے قائد اعظم کے ایک جونیئر ساتھی مرزا جواد بیگ کی ملاقات ہوئی۔ ان دنوں کراچی میں سردی خوب پڑا کرتی تھی جس سے بچنے کے لیے لوگ اوور کوٹ بھی پہن لیا کرتے تھے۔ اسی شام خان آف کلات بھی اوور کوٹ میں تھے اور ان کے سر پر ٹوپی تھی جو انہوں نے اتار کر ایک طرف رکھی اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، دیکھ لینا مرزا، چور دروازوں سے آنے والوں کی حفظ اقتدار ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ سکندر مرزا اگلے کچھ عرصے میں چودھری محمد علی کے بعد ان کے جانشین حسین شہید سہروردی کو بھی
گھر بھیجنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ مرزا جواد بیگ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ وہی دن تھے جب کلات اور بلوچستان کے بعد دیگر شہروں میں مقامی عمائدین اور قبائلی سرداروں کے درمیان مشاورت زوروں پر تھی، اور خان آف کلات محسوس کرتے تھے کہ بلوچستان کے لوگوں کے اطمینان کے لیے اگر جلد ہی بامعنی اقدامات نہ کیے گئے تو کسی بڑی پریشانی کو ٹالنا مشکل ہو جائے گا۔ دن گزرتے گئے اور بلوچستان کے صحراؤں کی دہکا دینے والی گرمی میں اعتدال پیدا ہوا۔ انہی دنوں میں قبائلی عمائدین کے ایک وفد نے کلات میں خان آف کلات سے ملاقات کی اور انہیں اپنے تحفظات اور شکایات کے بارے میں 6 نکاتی میمورنڈم پیش کیا، جس میں انہیں یاد دہانی کرائی گئی کہ 1948 میں ریاست کلات کے پاکستان میں انضمام کے وقت قائد اعظم نے آپ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ مقامی ثقافت اور روایات کا احترام کیا جائے گا اور انہیں برقرار رکھا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے اب صورتحال اس کے برعکس ہے۔ اسی طرح کی ملاقاتوں کا سلسلہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہا، جہاں تک کہ 8 اکتوبر 1957 کو بلوچستان کے 44 قبائلی سرداروں کا ایک وفد خان آف کلات کی قیادت میں صدر اسکندر مرزا سے ملا اور انہیں وہ یادداشت پیش کی جس کی تیاری کا عمل کئی ماہ قبل شروع ہو چکا تھا۔ اسکندر مرزا نے ان مطالبات پر ہمدردی سے غور کرنے کا وعدہ کیا اور خان آف کلات کو کچھ بڑے اقدامات کے لیے قانونی مشاورت کرنے کی ہدایت کی۔ وفد اٹھ کر جانے لگا تو صدر اسکندر مرزا نے خان آف کلات سے درخواست کی کہ وہ ان کے ذاتی مہمان کی حیثیت سے ان کے ہاں قیام کریں۔ اسی طرح خان آف کلات آئندہ 15 روز یعنی 7 سے 20 اکتوبر 1957 تک ان کے مہمان کی حیثیت سے ایوان صدر میں مقیم رہے۔ یہی وہ 15 دن ہیں جن میں اسکندر مرزا کے ذہن میں پرورش کرنے والے منصوبے پر عمل درآمد کے بظاہر آثار پیدا ہونے لگے۔ اسکندر مرزا نے اپنی بات کا آغاز خان آف کلات کی دکھتی رگ یعنی ان کی سابق ریاست اور 1 یونٹ کے ساتھ اس کے تعلقات سے کیا۔ اسکندر مرزا نے خان آف کلات سے برطانیہ کے ایک بڑے قانونی ماہر لارڈ میکنائر کا ذکر کیا اور مشورہ دیا کہ وہ ان سے ملاقات کریں اور مشورہ کریں کہ سابق ریاست کلات کو 1 یونٹ سے علیحدہ کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ خان آف کلات کو یہ مشورہ مناسب لگا اور وہ لندن جانے پر آمادہ ہو گئے۔ اس سفر کے لیے اسکندر مرزا نے خان اعظم کو کثیر مقدار میں زر مبادلہ بھی فراہم کیا تھا۔ اسکندر مرزا نے جب محسوس کیا کہ خان آف کلات اب شیشے میں مکمل طور پر اتر چکے ہیں تو انہوں نے بات آگے بڑھائی۔ خان آف کلات کی کتاب ان سائیڈ بلوچستان میں تحریر ہے کہ اسکندر مرزا نے کہا انتخابات سر پر آ چکے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آئندہ مدت کے لیے بھی صدر بننے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن انتخابی مہم چلانے کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ اپنی طرف سے 50 لاکھ روپے کا عطیہ دے دیں تو آسانی ہو جائے گی۔ اندازہ کیجئے 1956-57 کی یہ بات ہے، 50 لاکھ روپے عطیہ صدر صاحب مانگ رہے ہیں خان آف کلات سے۔ اس سے پہلے کہ خان آف کلات کو جواب دیتے، اسکندر مرزا نے اپنے دل کی پوری بات ان کے سامنے رکھ دی اور کہا آپ بہاولپور اور خیرپور کی سابق ریاستوں کے حکمرانوں پر دباؤ ڈال کر ان سے بھی بال ترتیب 40 اور 10 لاکھ روپے انہیں دلوائیں۔ اس کے جواب میں وہ صدر بنتے ہی ان کی ریاست کلات کے علاوہ بہاولپور اور خیرپور کی ریاستوں کو بھی 1 یونٹ سے الگ کر دیں گے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس ملاقات میں آنے والے دنوں میں سابق ریاستوں کی قانونی پوزیشن اور مستقبل کے انتخابات کے سلسلے میں امکانی مشکلات پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا ہوگا۔ خان آف کلات نے لکھا ہے کہ ان کی یہ سوچی سمجھی رائے تھی کہ اسکندر مرزا کے لیے صدارت کی آئندہ مدت صرف اسی صورت میں یقینی بنائی جا سکتی ہے اگر وہ ملک کے مقبول سیاستدانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوستی میں بدل دیں، مگر اسکندر مرزا کو یہ مشورہ پسند نہ آیا کیونکہ وہ ٹھان چکے تھے اگر انتخاب
انتخابات کے نتائج کا ان کی مرضی کے مطابق آنے کا امکان نہ ہوا تو وہ مارشل لا لگانے سے گریز نہیں کریں گے۔ مشاورت کا یہ سلسلہ طوالت اختیار کر گیا اور اس موضوع پر تنہائی میں ہونے والی ایک ملاقات میں اسکندر مرزا نے انکشاف کیا کہ انہوں نے بھوپال کے نواب کو پاکستان آنے کی دعوت اور انہیں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کی پیشکش کی ہے، اور اس طرح وہ خود صدر بن جائیں گے اور ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے گا، جس کا نفاذ اس وقت تک رہے گا جب تک انتخابات کے نتائج ان کی مرضی کے مطابق نہیں آ جاتے۔ خان افقلات نے لکھا کہ یہ بات سن کر وہ سخت حیرت میں آ گئے اور انہوں نے سوال کیا کہ کیا انہوں نے یعنی اسکندر مرزا نے اس سلسلے میں کمانڈر ان چیف، اس زمانے میں فوج کے سربراہ کو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں کہا جاتا تھا بلکہ کمانڈر ان چیف اور مختصر CNC کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے CNC کو اعتماد میں لیا ہے، کیونکہ فوج کا مکمل کنٹرول تو ان کے یعنی فوج کے ایوب خان کے ہاتھ میں ہے۔ اسکندر مرزا کا جواب پہلے سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا اگر ایوب خان نے ان کے راستے میں آنے کی کوشش کی تو وقت ضائع کیے بغیر انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ ختم کرنے سے کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ انہیں اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا یا پھر ان کی جان لے لی جائے گی۔ اسی شام خان افقلات کی کسی پارٹی میں ایوب خان سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے ان سے پشتو میں بات کی اور اسکندر مرزا کے منصوبے کی طرف اشارہ کیا۔ خان کے مطابق یہ سن کر ایوب خان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو صدر مملکت کو ایسا کرنے کا مشورہ دیں گے۔ اگلے ہی روز بھوپال کے نواب سر حمید اللہ خان کراچی میں موجود تھے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعتماد کا وہ کون سا رشتہ تھا جس کی بنیاد پر اسکندر مرزا نے خان افقلات کو اپنا رازدار بنایا اور بھوپال کے نواب کو ملک کا سب سے اہم منصب سونپنے کا فیصلہ کیا۔ سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان اور نواب صاحب کے نواسے شہریار ایم خان کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ ان دنوں ان دونوں خاندانوں کے درمیان پرانی دوستی کا رشتہ تھا۔ نواب صاحب جب بھی پاکستان آئے انہوں نے اسکندر مرزا کے ہاں قیام کیا۔ اسی طرح اسکندر مرزا بھی آرام کرنے کے لیے کراچی کے علاوہ ملیر میں واقع نواب صاحب کے فارم ہاؤس کا رخ کیا کرتے تھے جو انہوں نے قیام پاکستان کے زمانے میں خریدا تھا۔ گویا یہ تعلق برصغیر پاک و ہند کی سابق ریاستوں کے حکمران خاندانوں یعنی بھوپال کے نواب حمید اللہ خان اور مرشد آباد کے حکمرانوں کے چشم و چراغ اسکندر مرزا کے درمیان تھا۔ بالکل اسی طرح خان افقلات بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اور بھوپال کے نواب کے درمیان پرانے دوستانہ بلکہ برادرانہ تعلقات تھے جن میں کوئی تکلف اور رکھ رکھاؤ حائل نہیں تھا۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مرشد آباد کے سابق حکمران خاندان سے تعلق رکھنے والے اسکندر مرزا کو بھوپال اور کلات کے ان دو خاندانوں کے باہمی تعلقات کی اس نوعیت کا علم نہ ہو۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے مستقبل کے سیاسی منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے انہیں بھی اعتماد میں لے لیا۔ یہی سبب تھا کہ بھوپال کے نواب نے کراچی پہنچتے ہی کلات کے خان سے ملاقات کی اور اسکندر مرزا کی طرف سے کی جانے والی پیشکش پر ان سے مشورہ کیا۔ اس ملاقات میں کلات کے خان اور بھوپال کے نواب کے درمیان ہونے والے مکالمے کی تفصیل بھی ان سائیڈ بلوچستان میں ملتی ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دونوں وقت ضائع کیے بغیر اصل موضوع پر آ گئے اور مہمان سے انہوں نے ان کے دورہ پاکستان کی نوعیت کے بارے میں سوال کیا۔ نواب آف بھوپال ان کی طرف سے کہا گیا میرے یہاں آنے کا مقصد وہ سکیم ہے جس میں میرا نام شامل کیا گیا ہے۔ میں نے اسکندر مرزا کی پیشکش قبول کر لی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس سکیم کی تفصیلات سے آگاہی حاصل کروں۔ اس پر خان افقلات نے کہا صورتحال مختلف بھی تو ہو سکتی ہے کیونکہ میری رائے میں آپ کا نام سکیم میں محض اس لیے شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ یعنی اسکندر مرزا اپنا مفاد حاصل کر سکیں۔ نواب اس انکشاف
پر حیران رہ گئے۔ نواب بھوپال نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر میرا اس سکیم سے کوئی تعلق نہیں جو صدر کے ذہن میں ہے۔ خان آف کلات نے لکھا کہ اس مکالمے کے بعد معاملات واضح ہو گئے اور میں نے اعتماد میں لیتے ہوئے انہیں بتایا کہ اسکندر مرزا اقتدار سے محرومی کے خوف کی وجہ سے اس طرح انتظامی اقدامات اور سازشوں میں مصروف ہیں۔ خان آف کلات نے انہیں اقتدار کی کشمکش میں شریک سیاسی جماعتوں کی دھڑے بندی کی تفصیلات کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ اقتدار میں اسکندر مرزا کے دن اب گنے جا چکے ہیں، انہیں بہت جلد منصب صدر سے علیحدہ کیا جانے والا ہے اور وہ خود کو اس انجام سے بچانے کے لیے ہم دونوں کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں۔ ان انکشافات پر نواب صاحب نے خان آف کلات کا شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے میری ملاقات پہلے ہو گئی اور مجھے منصوبے کے اس پہلو پر بھی غور کرنے کا موقع ملا۔ سابق ریاستوں کے ان دونوں حکمرانوں کے درمیان اسکندر مرزا کے منصوبے پر گفتگو کے دوران نواب بھوپال کو انڈین حکومت کی طرف سے حاصل ہونے والے 2 ملین روپے سالانہ کے شاہانہ الاؤنس، احترام، اعزازات اور مراد کے علاوہ برطانیہ میں ان کے وسیع کاروبار کا ذکر بھی ہوا۔ اس کے علاوہ یہ یقینی امکان بھی زیر بحث آیا کہ اسکندر مرزا کی طرف سے کی جانے والی بظاہر پرکشش پیشکش کو قبول کرنے کی صورت میں وہ ان سب چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، جبکہ اسکندر مرزا کی سکیم کی کامیابی کا بھی کوئی خاص امکان نہیں ہے۔ اگلے روز نواب صاحب اسکندر مرزا سے ملے تو انہوں نے اس موقع پر خان آف کلات سے ہونے والی گفتگو کا نہ صرف یہ کہ کوئی حوالہ اس میں نہیں دیا بلکہ محض ذاتی اقتدار کو بچانے کے لیے تیار کیے گئے اس بچگانہ کھیل پر بھی کسی ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کیا، بلکہ ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں کچھ وقت دیں تاکہ وہ لندن میں اپنے کاروبار اور انڈیا میں اپنی جائیداد کے معاملات کو مناسب طریقے سے نمٹا سکیں۔ نواب بھوپال کی انڈیا روانگی سے اگلے روز خان آف کلات اسکندر مرزا کے درمیان ملاقات ہوئی جو 3 سے 4 گھنٹے جاری رہی۔ اس موقع پر اسکندر مرزا نے خان کو بتایا کہ نواب ان سے اپریل 1958 میں وطن واپسی کا وعدہ کر کے گئے ہیں۔ اسکندر مرزا نے شبہ ظاہر کیا کہ معلوم نہیں ہے کہ وہ آتے بھی ہیں یا نہیں، جس پر خان آف کلات نے انہیں تسلی دی۔ پاکستانی سیاست کی اس سنسنی خیز اور ڈرامائی کہانی کا انکشاف خان آف کلات نے اپنی کتاب میں کیا جو 1975 میں شائع ہوئی۔ یہ تمام واقعات کیونکہ صرف 3 شخصیات کے درمیان تھے اس لیے ان واقعات پر خاموشی کا پردہ پڑا رہا۔ نواب بھوپال نے تو اسکندر مرزا کے منصوبے سے دوری اختیار کر لی، لیکن اسکندر مرزا اپنی خواہشات پر قابو پانے میں ناکام رہے۔ اپنے منصوبے کے عین مطابق انہوں نے مارشل لا بھی نافذ کیا، لیکن وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر رہ گئے۔ اس کے بعد تو دنیا ہی بدل گئی اور نواب صاحب کے خاندان نے پاکستان میں بڑے بڑے منصب حاصل کیے۔ ان میں ایک شہریار ایم خان بھی ہیں جو سیکرٹری خارجہ پاکستان اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ بنے۔ ان سے جب ان دلچسپ تاریخی واقعات کے بارے میں سوال کیا گیا تو ایک بھرپور کیلولے کے بعد شام کی نسبتاً معتدل ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس بزرگ شخصیت کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور انہوں نے تصدیق کی کہ جی ہاں، نواب صاحب کو یہ پیشکش کی گئی تھی۔ اس کے بعد کی کہانی یہ ہے کہ اسکندر مرزا اپنی اس ناکامی کا غصہ خان آف کلات پر اتارتے ہیں۔ انہیں لاہور کی ایک جیل میں بند کر دیا گیا اور اس سے قبل رات کی تاریکی میں حملہ کر کے کلات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور اس آپریشن میں کئی افراد ہلاک بھی ہوئے۔ خان آف کلات پر الزام تھا کہ وہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کی سازش میں مصروف تھے۔ ڈاکٹر محمد وسیم اسکندر مرزا کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپنی کتاب پولیٹکس اینڈ دا اسٹیٹ ان پاکستان میں ان تمام واقعات کو مارشل لا کے نفاذ
اعتراض کا بہانہ قرار دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی اسکندر مرزا کے اقتدار میں ہمیشہ کے لیے رہنے کی کہانی، لیکن ان کو بالآخر اقتدار سے ہی نہیں بلکہ پاکستان سے بھی جانا پڑا۔ اجازت دیجیے اس سے پہلے کہ اللہ حافظ کہا جائے، اندازہ کیجیے کہ کون کون سے لوگ آج بھی ایسی خواہش رکھتے ہیں، اور کیا سکندر مرزا کی طرح ان کی خواہشات کا بھی ایسا ہی انجام ہوگا؟ اللہ حافظ۔